اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام اسلامی بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے سبق نمبر 2 کے اندر جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے بیت الخلاء میں اندر جاتے وقت کی سنتوں پر گفتگو کروں گا کہ بیت الخلاء میں جاتے وقت کیا طریقہ ہے، وہاں پھر رفع حاجت کرتے وقت سنت طریقہ کیا ہے، پھر باہر آتے وقت سنت طریقہ کیا ہے۔ تو یہ سنتوں پہ میری گفتگو ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فتنوں کے دور کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا میرے اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میں نے اس چیز پر غور و فکر کیا کہ دیکھیں اگر ایک بندہ جنگ میں شہید ہوتا ہے تو اللہ اسے ایک شہادت کا اجر عظیم عطا فرماتا ہے، لیکن اگر فتنوں کے دور کے اندر حضور کی ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب میرے اللہ عطا فرماتا ہے، تو اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ میرے اللہ کی رحمت کتنی بڑی وسیع ہے، میرے اللہ اپنے حبیب کی امت پر کتنا مہربان ہے۔ تو میں بیت الخلاء کے اندر جب بندہ پہلے جاتا ہے تو بایاں پاؤں پہلے اندر رکھنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ لیکن جانے سے پہلے یہ دعا باہر پڑھنی چاہیے کہ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پھر بایاں پاؤں اندر رکھ کے اندر جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب بندہ یہ سنت، اگلی سنت کہ جب بدن ننگا کریں تو آسانی کے ساتھ جتنا نیچا ہو کر کھول سکیں اتنا ہی بہتر ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اگلا سنت کہ انگوٹھی یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس لکھا ہوا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو، اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ جانا چاہیے، یہ سنت ہے۔ فائدہ کیا کہ فراغت کے بعد باہر آ کر پہلے پہن لیں، تبھی جس کو جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سی لیا گیا ہو اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ اگلی سنت رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف چہرہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور پیٹھ بھی نہیں کرنا چاہیے، جنوباً شمالاً ٹیڑھا ہو کر قبلے سے پھیر کر بندہ بیٹھے، یہ سنت ہے۔ اگلی سنت کہ رفع حاجت کرتے ہوئے کلام نہ کریں، کلام نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے اندر تو یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم بیت الخلاء میں ہوتے ہیں تو لوگوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں، یا نہا رہے ہوتے ہیں پھر بھی لوگوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اگلی سنت کہ پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت عضو خاص کو دائیں ہاتھ نہ لگائیں، یعنی استنجا دائیں ہاتھ سے نہیں بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے۔ اور اگلی سنت پیشاب یا پخانے کی چھینٹوں سے بہت بچیں، یہ بھی سنت ہے، کیونکہ اکثر عذاب قبر چھینٹوں کی وجہ سے انسان کو ہوتا ہے۔ اگلی سنت کہ بعض مرتبہ بیت الخلاء نہیں ہوتا کہیں پہ، تو اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں دوسرے بندے کی نگاہ وہاں پہ نہ پڑے، یہ بھی سنت ہے۔ اگلی سنت جنگل یا شہر کے باہر میدان میں قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئے تو اتنی دور جانا چاہیے کہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑے، یہ بھی سنت ہے۔ اگلی سنت کہ یا کسی نشیبی زمین میں چلا جائے جہاں کوئی دیکھ نہ سکے رفع حاجت کے لیے، یہ سنت ہے۔ اگلی سنت کہ پیشاب کرنے کے لیے نرم زمین تلاش کرنی چاہیے، نرم زمین پر پیشاب کرنا چاہیے، کیونکہ سخت زمین پہ بندہ پیشاب کرے تو وہ چھینٹیں بندے کو واپس بندے کے جسم پر کپڑوں پر لگتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ نرم زمین تلاش کریں جہاں پہ پیشاب بندہ کرے کہ تاکہ وہ پیشاب اندر زمین کے اندر جذب ہو، سخت زمین پہ نہیں کرنا چاہیے، نرم زمین پر پیشاب کرنے کی یہ سنت ہے۔ اگلی سنت کہ بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں، بیٹھ کر پیشاب کرنا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگلی سنت استنجا پہلے ڈیلے سو کریں اور اس کے بعد پانی استعمال کریں۔
یہ سنت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ بس استنجا کرتے ہیں تو پانی کے ساتھ کر کے تو بس باہر آ جاتے ہیں، نہ، یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ استنجا پہلے ڈھیلوں سے ہونا چاہیے کہ تاکہ وضو سکھا کے پھر اس کے بعد جو ہے نا پانی کا استعمال کریں، یہ سنت ہے۔ اگلی سنت کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالے، دایاں پاؤں، جاتے وقت بایاں پاؤں، نکلتے وقت دایاں پاؤں۔ اور اگلی سنت کہ بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ جاتے وقت تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبث والخبائث، باہر نکلتے وقت الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اگلی سنت کہ پیشاب کرنے کے بعد استنجا وغیرہ سکھانا ہو تو دیوار وغیرہ کے آڑ میں کھڑے ہو جانا چاہیے، یہ نہ کہ بس استنجا وغیرہ سکھانا ہو تو بندہ کھلے میدان میں گھومتا پھرتا رہے، نہ، ایک سائیڈ میں کھڑے ہو کے بندہ آرام سکون سے جو ہے نا استنجا سکھا لے۔ تو یہ بیت الخلاء میں اندر جانے کے لیے سنتیں تھیں۔ اللہ پاک ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ حضور کی سنتوں پر عمل کرے اور اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہماری سب کی مدد فرمائے۔ اللہ پاک دین متین پر ہمیں چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔